ہندوستان کی بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث اور شیخ المدرس دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس وقت بہت بڑا اعلان ہمارے اور آپ کے درمیان میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے، حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آپ نے اس وقت بہت بڑا اعلان کیا ہے اور وقف کے تعلق سے، اور جو یہ اوقاف کی زمینیں اس وقت ان پر حکومت کی جو نظریں پڑی ہوئی ہیں، اور حکومت ان کو اور اسی طرح سے قبرستان کی زمینوں کو مساجدوں کو منہدم کرنے کا جو عمل چل رہا ہے، اور بہت سارے مسائل میں جو اس وقت جو ہے آئین کو اور ہندوستان کے دستور کو سائیڈ میں رکھ کر حکومت جو ہے اپنی پالیسیاں لے کر آ کر اس وقت جو ہے مسلمانوں کی زمینوں پر، وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نئے نئے بل لے کر آ رہی ہے، اس کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا اعلان ہو چکا ہے۔ رحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں اس کے مندرجات پر بہت زیادہ توجہ کرنے کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں نے ہر سطح کے اوپر اس کا تعاقب کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے دلی، پٹنہ اور اس کے بعد جنوبی ہند میں کڑپا میں بڑا اجتماع کیا تاکہ ہم سیاسی پارٹیوں کے سامنے مسلمانوں کا یہ احتجاج سامنے پیش کریں کہ مسلمان اس مسئلے میں سیاسی پارٹی بی جے پی اور اس کی معاون پارٹیوں کے سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس بنیاد پر یہ سیاسی پارٹیاں اس میں بڑی معمولی سی کچھ ترمیمات کر کے یہ ارادہ کرتی ہیں کہ اس بل کو لایا جائے۔ ہم اس ملک کے اندر جس کا دستور آج تک جمہوری دستور ہے، اس دستور کو اپنے سامنے رکھ کر، چونکہ وقف ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ غیر جمہوری پارٹیاں جو دستور کے خلاف ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں کہ خاص طریقے پر مسلم اقلیت کو یہاں آزادی کے ساتھ مذہب پر بھروسہ کرتے ہوئے زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، اور جس درجے کے اندر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں، جمہوری اور آئینی حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاج کریں گے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح 91 کا قانون آنے کے باوجود کہ اس قانون کے اعتبار سے تمام وہ چیزیں جو سن 47 میں جس طرح جو مذہبی چیزیں تھیں اسی طرح باقی رہیں گی، اس کے باوجود وہ سیاسی پارٹیاں جو غیر جمہوری ہیں ان قوانین کا کوئی اہتمام نہیں کر رہی ہیں۔ سنبھل کی جامع مسجد ہو یا بنارس کے اندر مسجد ہو اور دیگر مسجدوں کی، اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو لگتا ہے کہ دستور اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ ارادہ کیا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہ 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک پرزور احتجاج کا اہتمام کیا جائے، تاکہ دستور کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوری حیثیت سے ہم اپنی
رضا کے نہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اس احتجاج کے اندر اظہار کر سکیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ رمضان ہے اور میں مسجد کے اندر ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو مجھے خود، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو ایک اجتماعی چیز ہے جس کے اندر جمعیت علماء بھی شریک ہے، اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو میں اس میں شریک ہوتا، لیکن میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں دلی اور قرب و جوار کے سمجھدار لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کے اندر آئیں اور دلی کی جنتر منتر کے اوپر جمع ہو کر کے پرامن اور سنجیدہ طریقے پر اپنے ناراضگی کا اظہار کریں اور اس کو ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالی آپ سب کے اجتماع کو قبول فرمائے اور ملک کے اندر اس جمہوریت کو زندہ رکھے جس جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے خاص طریقے پر جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے وقت میں اس دستور کے اندر محنت کر کے اس کو جمہوری دستور بنوایا تھا، اور آج 70-72 سال تک یہ دستور اسی طریقے پر جمہوریت کے ساتھ چلتا رہا۔ خدا کرے یہ دستور زندہ رہے اور آئندہ بھی ملک جمہوری دستور کے ساتھ امن و امان کے ساتھ چلتا رہے، جس میں اکثریت اور اقلیت بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ساتھ رہے اور ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ زندہ و جاوید رہے۔ تو ناظرین گرامی، ہمیں انشاءاللہ یہ احتجاج اپنا اس میں شرکت کرنی ہے، اجر و ثواب ہے اس کے اندر۔ ہم اپنے اسلاف کی زمینوں کو بچانے کے لیے اس وقت اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کا ہم سے شکر گزار ہوں گی، اور ہمارے اسلاف ہمارے کل قیامت کے دن گربان پکڑنے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جنتر منتر پر جمعرات کے روز 13 تاریخ کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔